آخری ایک ذاتی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو میں ایک چیز ابہام ہے دور کرنا چاہتا ہوں۔ اسکندر صاحب نے جو کیا وہ ان کی مرضی، وہ ان کے ساتھ ہمارا بڑا عرصہ گزرا ہے، فارغ صاحب کا، میرا، یہ آیا ہم سب کا، میرا ذرا زیادہ گزرا ہے ان کے ساتھ۔ تو میں وہ کام نہیں کروں گا کہ میں ان کے بارے میں کوئی ذاتی قسم کی گفتگو کروں۔ مجھے افسوس ہے جو انہوں نے میاں صاحب کے بارے میں کرنی نہیں چاہیے تھی، ان سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہم ان کو کہتے ہیں بڑے آدمی ہیں سیاست میں، اس کو سب سے بڑے وہی ہیں عمر کے لحاظ سے، تو مجھے افسوس ہوا اس بات کا، انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دوسرا یہ ہوا کہ ان کے چھوٹا بیٹا میرے پاس آیا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں کبھی آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے والد کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ بلکہ سیاست اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوئی اخلاقی اصول بھی ہوتے ہیں۔ پرسوں ان کے بڑا بیٹا جو ہے، جو فاروق اسکندر صاحب، ان سے بھی بات ہوئی تھی میری، وہ 20 تاریخ کو آئیں گے، ان سے میں بات کروں گا۔ وہ اسکندر صاحب ان کے والد ہیں، اور نعیم صاحب چاچا بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور رشتہ داری بھی ہے، ان کی بیٹی نعیم صاحب کے بیٹے کے گھر ہے، رشتہ طے پایا ہوا ہے۔ تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں اپنے لیے اپنا کوئی حساب اسکندر صاحب سے چکانے کے لیے، میرا حساب ہے ہی کوئی نہیں، میرے لیے وہ محترم رہے، میں میرے بزرگ ہیں وہ، کہ میں وہ حساب چکانے کے لیے جو ہے نا ان سے بات کر سکوں، یہ میری کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو نہ میں اس بحث میں جانا چاہتا ہوں۔ بہرحال ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ سیاسی گفتگو کریں گے، اور اس طرح کے بیانات سے جو ہے نا ان کے قد و کاٹ میں کمی واقع ہوئی، بڑا نہیں ہے وہ۔ ادھر گیا مجھے نے لیا تھا، اچھا۔ باقی ایک بات آپ سے ذاتی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اسکندر صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ مجھے سردار کریم صاحب نے کہا کہ راجہ حیدر خان کا لڑکا ناقابل اعتبار ہے۔ وہ عتیق صاحب کے بارے میں کہا، وہ ان کو پتہ ہوگا ضرور۔ میں آج آپ سے بات کرنا چاہوں، وہ یہ بات ہوئی تھی کہ سردار کریم خان صاحب نے یہ بات کہی تھی، آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اب عرصہ ہو گیا بار بار یہ بات چلتی ہے، مجھے کہنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ماں چونکہ سری نگر کی ہے، اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ مشفق خان صاحب کی لیڈرشپ کو ہمیشہ پرابلم رہا ہے مہاجر لیڈرشپ کے ساتھ، ہمیشہ یہ اپنے آپ کو بس وہ نہیں کرتے تھے۔ اگر سری نگر کو قابل اعتبار نہیں ہے تو وہاں کا منہ کالا کروانے کے لیے جا رہے ہو کشمیر کے اندر۔ یعنی یہ بات میں آج کہنا چاہتا ہوں، میں کشمیریوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ رائے آزاد شریف کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی آپ کے بارے میں پوچھ لینا۔ آپ راؤ صاحب، آپ جا کر اسکندر صاحب سے پوچھ لینا کہ سردار کریم صاحب نے جو بات کی تھی کس کنٹیکسٹ میں بات کی تھی، انہوں نے بھی آگے بیان کر دی۔ اتنا نہ کریں، اتنا نہ کریں۔ میرا باپ بھی قابل اعتبار تھا، میری ماں بھی، میں بھی، میرا چاچا بھی۔ کہ والدہ نے تو مشکل حالات میں وہ جس کو میری جو والدہ کھڑی رہی ہیں، میں مطلب میری ماں قابل اعتبار نہیں تھی، سری نگر کی رہنے والی۔ سردار کریم صاحب کے خلاف ووٹ آپ نے سردار کریم صاحب جو 75 میں ہوا تھا، بڑے بڑے لیٹ گئے تھے جگادری لیڈر۔ ان سے بھی کہتا ہوں جو لوگ زندہ نہ ہو دنیا میں، ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تو نہ میں نے کسی سے سرٹیفکیٹ لینا ہے، نہ اسکندر صاحب سے لینا، نہ عتیق صاحب سے لینا، نہ کسی اور صاحب سے لینا، مجھے نہیں لینا۔ تو میرے بزرگ ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، 40 سال اس عمر عزیز کے گزرے، تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں چھوٹی بات ہوگی کہ میں جو کچھ مجھے علم ہے۔ عتیق صاحب نے اس دن کہا تھا کہ عربی کا مقولہ ہے کہ مرد کا یہ سینہ جو ہوتا ہے قبرستان ہوتا ہے، کبھی کبھی مردہ بار بھی نکل آتا ہے قبرستان سے، ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ 70 سال کے گھوڑے کو گولی مارنے والی انہوں نے کہا تھا نا کہ 70 سال سے جن کی عمر زیادہ ہو جائے تو ان کو گولی مار دی جائے، انگریز کا قانون تھا۔ بہرحال وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمیں نہیں۔ میں اسکندر صاحب کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا، نہ ان کے فیملی کے بارے میں، میرا یہ کام نہیں ہے۔ میں سیاست میں یہ نہیں کر سکتا، بعض باتیں ایسی آتی ہیں میرے زبان پہ آتی ہیں لیکن میں کہتا نہیں۔ تو وہ ان کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں وہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کا جو دوسرا مصرع ہے، آسمان ٹوٹے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، لکھ لیں، آسمان ٹوٹے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، بس بات ختم ہو گئی۔ وہ ان کا اپنا فیصلہ کر لیا، ان کا اپنی رائے ہمارے سے جدا ہو گئی ہیں، جہاں بھی رہے اللہ ان کو خوش رکھے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیگ جو ہے وہ منظم ہے، بالکل اکٹھی ہے، اور اس کی صفوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کسی اور جگہ بیٹھے کسی آدمی کو اگر خیال ہو تو وہ اپنے دماغ سے بات نکال دے. اگر لوگوں کو لالچ وغیرہ کی بنیاد پر کریں گے تو ہندوستان کے پاس زیادہ ذرائع ہیں لالچ دینے کے اور پیسہ دینے کے. ان کے پاس تو ہی کچھ نہیں ہے. آج کل تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے. کیا ہے ہمارے پاس؟ خاک. یہ کام نہ کریں, یہ اس سے پرہیز کریں. منظم سیاسی جماعتوں کو کمزور مت کرنے کی کوشش کریں. آپ کوئی مجھ سے پوچھے گا جی مسلم کانفرنس, وہ مسلم کانفرنس اپنی آپ کی وہ فادی تو کھو بیٹھی تھی, اپنی نظریاتی اس سے ہٹ گئی تھی, قائد اعظم کے اصولوں سے ہٹ چکی تھی. ریاستی پارٹی میں ملٹری ڈیموکریسی میں جانتا ہوں ریاستی پارٹی کتنی آزاد تھی. کیوں میرا منہ کھلواتے ہیں سارے یہ بڑے بڑے جو کوئی دنیا میں قبر میں چلے گئے تو کوئی موجود ہے. میں سارا پھر پول کھول دوں گا ریاستی پارٹی کدھر کدھر سے یہ ڈکٹیشن لیتے تھے. ریاستی پارٹی بنائی ہوئی ہے. یہ چھوٹے درجے کے لوگوں کے تحت یہ کام کرتے تھے اور کہتے تھے ریاستی پارٹی. وہ ملک حبیب اللہ مر گیا ہے, وہ ایس پی وہ پونچھا اس کے جو پیچھے رہتا تھا ادھر پی ڈی. یہ باتیں کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا ہے ساری بات. بڑے بڑے بندے. شہزادہ کوٹھی کیا کرتی تھی پنڈی میں؟ ریاستی جماعت بڑی ریاستی جماعت. وہ سارا چوری غلام باز کے بعد ختم ہو گیا. کوئی نہیں ہے اس کے بعد. وہ ایک ہی آدمی تھا, وہ ایک آدمی ٹوٹل جو تھا واقعی قائد تھا جو ہمارا.